سورہ رعد آیت نمبر 17۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انزل من السماء، اتارا آسمان سے پانی کو، فسالت اودیۃ، چل پڑی بہہ پڑی وادییں، بقدرہا، اپنی مقدار پر، فاحتمل السیل، سیلاب نے اٹھایا پھولا ہوا جھاگ، ومما یوقدون علیہ، اور ان میں سے جو جلایا جاتا ہے ان پر آگ میں، ابتغاء حلیۃ، زیور ڈھونڈنے کے لیے، او متاع، یا سامان، زبد مثلہ، اس جیسی اور میل کچیل۔ حق و باطل کی مثال اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ساری کائنات کا خالق، مالک، قادر اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ پانی آتا ہے بارشوں، بادلوں سے۔ آسمان کا ایک معنی تو یہی ہے جو آسمان ہے۔ آسمان کا ایک معنی یہ ہے ما فوق الارض، جو اوپر ہے اسے آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب بادلوں کو آسمان بتا دیا گیا، تو بادلوں سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنا من ٹن اب بادلوں میں پانی ہے، بس اس کے بعد نہیں، جتنا چاہتے ہیں برسا دیتے ہیں۔ فسالت اودیۃ، پھر وادیاں بہہ پڑتی ہیں، پانی چل رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بقدرہا، اپنی مقدار پر۔ کچھ چھوٹا راستہ ہے تو تھوڑا پانی، بڑا راستہ ہے تو زیادہ پانی، اس طرف کو جائے گا۔ جب پانی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو سیلاب میں یہی ہے کہ جس وقت پانی یوں چلتا ہے تو اس وقت یوں میل کچیل جھاگ یوں اوپر اٹھاتی، جیسے دھوپ لگی کچھ وقت گزرا وہ خشک ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر باطل جھاگ کی طرح یوں پھولے، یوں اٹھے، یوں غالب آنے لگے، آخر وہ خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ خون پھر خون ہے، ابھرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، ابھرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یوں ہی شکل اس کی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ حق اور باطل، کہ حق یوں ہی جم جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، دوسری مثال دی کہ جس پر آگ جلائی جاتی ہے، ابتغاء حلیۃ، زیور ڈھونڈنے کے لیے۔ اب سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، اس سے جب کچھ زیور بنانا چاہتے ہیں تو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کا میل کچیل الگ ہو جاتا ہے، میل کچیل الگ ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی ہے کہ یہ کفر، یہ باطل میل کچیل ہے، یوں برباد ہو جائے گا، یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ او متاعن، یہ نفع حاصل کرنے کے لیے، زبد مثلہ، اس جیسا میل کچیل، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔
اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے پر اللہ نے حق اور باطل کو بیان کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کچھ دعائیں مانگی۔ جس جگہ پہ تشریف فرما تھے، مسجد نبوی سے شمال کی سائڈ میں مسجد اجابہ، وہاں آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ میری پوری امت کو قحط میں برباد نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اب قحط آئے گا، 1 2 4 کبھی کوئی جائیں گے، لیکن ساری امت نہیں مرے گی۔ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو غرق نہ کر دینا۔ اب جتنا بڑا سیلاب آ جائے، جتنا کچھ پانی آ جائے، پوری امت کٹھی برباد نہیں ہوگی۔ اللہ نے دعا قبول کر لی کہ نہیں ہوگی۔ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے میری یہ دعا رد کر دی، قبول نہیں کی۔ اب اختلاف رہے گا، جھگڑے رہیں گے، گھر گھر میں ہیں، لیکن جو حق پر ہے اللہ اس کو اجر دے گا، جو باطل پر ہے اللہ اس کو ہدایت دے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہی جھگڑے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ کہا جائے کہ اختلافات بالکل ختم ہو جائیں، ایسا تو ہوگا نہیں، امت میں اختلاف رہیں گے۔ لیکن عافیت کی دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ اللہ تعالیٰ باطل کی مثال دے رہے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فرمایا کہ جھاگ بس وہ ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو کر، خشک ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر پوری دنیا کے سارے کافر اکٹھے ہو جائیں کہ مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وقتی غلبہ، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ جس طرح سیلاب آتا ہے وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ساری جھاگ ہی جھاگ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اوپر ساری جھاگ ہے، میل کچیل پھر رہی ہوتی ہے، سونا اور چاندی اور پیتل اور جواہرات نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، کہا جائے کہ جھاگ غالب آ گئی، بھئی سونے پہ چاندی پہ غالب آ گئی، وقتی ہوگا۔ کبھی غلبہ بھی ہوتا ہے، کبھی شکست بھی ہوتی ہے، جبکہ ہمارا اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ذات، شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں رنگ دکھائے۔ بدر میں آپ تشریف لے گئے، 313 ہیں، ساری 8 تلواریں یا 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، بس یہ کیا ہے؟ ادھر 1000 تلواریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ آگے احد کا موقع آیا، مسلمانوں کی تعداد بھی اچھی تھی، لیکن 70 شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں خودیں گڑ گئیں، آپ بے ہوش ہو کے گرے، تو کیا کہیں گے کہ کافر غالب آ گئے، بس وہ آ گئے؟
نہیں، غلبہ کبھی ادھر بھی ہوتا ہے کبھی ادھر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، قادر مطلق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس جھاگ وہ خشک ہو کر ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کے لیے تو ہر حال خوب ہے، تکالیف میں آیا مرا جو کچھ بھی ہوا آخر کامیاب گیا، بچ گیا آخر کامیاب گیا، خوب ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اللہ فرماتے ہیں کہ حق کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسے سونا چاندی جواہرات نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کام کی چیز ہے، اور باقی ہمیشہ پوری تاریخ میں اکثریت کافروں کی رہی ہے، اکثریت بے دینوں کی رہی ہے، دشمنان اسلام کی اکثریت رہی ہے ہر دور میں۔ اب بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ساری دنیا کے کافر ملا لو، حضور نے بھی فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ کافر سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سب کی سوچ ایک ہے، یہ نہیں رہنے چاہیے، لیکن یہ رہیں گے، مسلمان رہیں گے، اسلام قیامت تک رہے گا، ضرور رہے گا۔ اللہ مثال دینے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لیکن وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ، بس ٹھہر جاتا ہے زمین پر۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طریقے پر اللہ نے مثال دی کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا کامیابی کے اعتبار سے، اور حق حق ہی ہے، باطل باطل ہوتا ہے، کچھ بھی ہو، تھوڑی دیر کے لیے اگر چہل پہل ہوتی بھی ہے تو جس طرح حلال مال بے اور ادھر سود ہے، اس کی جھاگ ہوتی ہے، اٹھتی ہے کہ بڑی چہل پہل، بہت سارے لوگوں کے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے کہ جو لاکھوں میں کروڑوں میں پھرتے تھے، بھیک مانگتے پھرتے، سود یوں اٹھاتا ہے یوں گراتا ہے، حلال حلال ہے، اس کے اثرات تو پھر اپنے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، حق مانگے، اور اپنا عقیدہ اور ایمان ٹھیک رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب فرمائے۔